سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں۔ دور خلافت میں، یعنی سیدنا ابو بکر کے دور خلافت ہو یا سیدنا عمر کا دور خلافت ہو یا سیدنا عثمان کا دور خلافت ہو، سیدنا علی نے ہمیشہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کبھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا علی نے کوئی الگ مسجد بنائی ہو مدینے میں اور وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں، یا مسجد نبوی میں آ کر وہ اپنی الگ جماعت کرواتے ہوں۔ اس طرح کا کوئی بھی ثبوت شیعہ سنی کتابوں پہ نہیں ملتا۔ لیکن شیعوں کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جو نماز پڑھتے تھے وہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی تقیہ کرتے تھے۔ اب تقیہ کیا ہے؟ تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ دوگلا پالیسی، یعنی ظاہر ظہور سے ایک اور اندر ہی اندر سے دوسری طرف، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا علی کی، یعنی کہ اس طرح سے سیرت بیان کی جا رہی ہے شیعہ کتب سے۔ یہ حق الیقین ہے، جلد اس کا اول ہے اور صفحہ نمبر 218 ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ الغرض جناب امیر اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہوئے اور مسجد میں آئے اور تقیہ کے ساتھ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تقیہ کے ساتھ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی تقیہ کر کے۔ ہم تو نہیں کہتے نا، اہل سنت تو نہیں کہتے کہ سیدنا علی جیسا بہادر شخص تقیہ کرے۔ یہ شیعہ کی کتب بتا رہی ہے، شیعہ بتا رہے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا، بہادر، شجاعت، وہ سیدنا ابو بکر کے پیچھے تقیہ کر کے یا ڈر کر وہ ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، پھر عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے، پھر عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے۔ ساری زندگی سیدنا علی ان کے پیچھے ہی تقیہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پورا دین چھپاتے رہے ساری زندگی۔ اور اپنے دور خلافت میں بھی شیعوں والی نہ نماز پڑھائی، نہ اذان دی، نہ وہ شریعت نافذ کی، تقیہ کر کے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے شیعہ سیرت، جو اہل بیت کے وہ سیدنا علی جیسے بہادر شخص کی اس طرح سے سیرت بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ سیدنا علی کی شان بیان کر رہے ہیں یا عظمت بیان کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی بتائیں۔